جی السلام علیکم جی، آپ دیکھ رہے ہیں جی فرسٹ ڈیجیٹل پاکستان۔ میرا نام ہے جی اسد علی اور آج ہم بات کریں گے عمران خان صاحب کے حوالے سے۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب آج لاہور ہائی کورٹ میں تقریباً 5:57 پہ پیش ہوئے۔ چونکہ ان کا جو پیشی کا ٹائم تھا، عدالت میں جو انہوں نے پیش ہونا تھا، وہ ٹائم تقریباً 5:30 کا تھا، لیکن چونکہ جب وہ گھر سے نکلے، زمان پاک سے نکلے، تو ہزاروں کی تعداد میں کارکن، جس میں سینئر لیڈرشپ شہریار افریدی، مراد سعید، مسرت چیمہ اور اس کے علاوہ اور بہت ساری دنیا، بہت سارے کارکن، بہت ساری عوام عمران خان صاحب کے ساتھ زمان پاک سے نکلی اور مار روڈ سے ہوتے ہوئے، ریگل چوک سے ہوتے ہوئے، جی پی او چوک سے ہوتے ہوئے لاہور ہائی کورٹ پہنچی۔ لاہور ہائی کورٹ میں ان کی حفاظتی ضمانت آج منظور کر لی گئی تھی، جس میں دہشت گردی کے ان کے اوپر کیسز تھے، تقریباً 8 ان کے اوپر ایسے مقدمات تھے۔ اس میں ان کی جو حفاظتی ضمانت ہے وہ منظور ہو چکی ہے۔ اب کل F8 میں کچہری میں اسلام آباد میں ان کی پیشی ہے۔ وہاں پہ شبلی فراز صاحب جو عمران خان صاحب کے سٹاف کے سینئر سٹاف میں آتے ہیں، چیف سٹاف میں آتے ہیں، وہ کل ان کے جو معاملات ہیں وہ آئی جی اسلام آباد کے ساتھ اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اسلام آباد کے ساتھ کچھ طے پا رہے ہیں۔ تو اس سلسلے میں جو شبلی فراز صاحب ہے وہ کل کے انتظامات دیکھیں گے۔ کل عمران خان صاحب اسلام آباد جائیں گے یا نہیں جائیں گے؟ ابھی تک کی صورتحال کے مطابق جو اسلام آباد کے جتنے بھی سینئر لیڈرز کہہ سکتے ہیں، سینئر ورکرز کہہ سکتے ہیں، چیئرمین یا جنہوں نے ابھی ٹکٹس لینی ہے عمران خان صاحب سے، تمام لوگوں کے اوپر کریک ڈاؤن شروع کر دیا گیا ہے۔ آج کیونکہ 17 مارچ ہے، کل ہے 18 مارچ، تو کل جناب عمران خان صاحب کی توشہ خانہ ریفرنس جو نون لیگ والوں نے یا اپوزٹ پارٹی نے دائر کر رکھا ہے عمران خان صاحب کے خلاف، اس کی کل پیشی ہے عمران خان صاحب کی اسلام آباد میں۔ کل کے شدید سیکیورٹی خدشات اور الرٹس ہیں کہ اللہ نہ کرے، خدا نہ خواستہ کوئی بڑا حادثہ نہ ہو جائے۔ تو کل انشاءاللہ کوئی بنا کسی پرابلم مسئلے مسائل کے عمران خان صاحب اسلام آباد روانہ ہوں گے۔ اس سے پہلے کوئی ایسی سچویشن، ایسا کوئی واقعہ نہ ہو جائے، چونکہ اسلام آباد پولیس نے کریک ڈاؤن شروع کر دیا ہے۔ اب یہ کس کے کہنے پہ کی ہے، کیوں کر رہی ہے، کس کو خوش کر رہے ہیں، یہ جو ہے وہ کل پتہ چلے گا۔ 18 مارچ کو انہوں نے انڈرٹیکنگ بھی دی ہوئی تھی اپنے جو تھے بار کونسل کے، سپریم کورٹ بار کونسل کے جو صدر تھے، ان کے تھرو انہوں نے دی ہوئی تھی انڈرٹیکنگ کہ آئی ہیئر بائی آتھورائز مسٹر دس ٹو، انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں آتھورائز کرتا ہوں کہ یہ میرے بہاف کے اوپر آپ کو انڈرٹیکنگ دے۔ ہم انشاءاللہ 18 کو F8 کچہری میں پیش ہوں گے۔ بہت سارے لوگوں کے اعتراضات ہیں کہ وہاں پہ تھوڑے پہلے واقعات، بم دھماکے، تھوڑی فائرنگ یہ وہ ہو چکے ہیں، چونکہ وہ جگہ ہی ایسی ہے، چیمبرز ہیں، بلڈنگز ہیں، بہت وہاں پہ چیزیں ایسی ہیں۔ تو پہلے بھی کہا جا رہا ہے کہ وہاں پہ واقعات ہو چکے ہیں، تو لہٰذا جوڈیشنل کمپلیکس کے اندر
جو یہ کیس ہے وہاں پہ اس کو ٹرانسفر کر لیا جائے، تو لیکن ابھی تک اس کے اوپر کوئی پیش رفت نہیں ہے. تو انشاءاللہ کل جو ہے اس کے بارے میں پتہ چلے گا. لاہور ہائی کورٹ سے تو عمران خان صاحب کو جسے کہتے ہیں کہ ضمانت منظور ہو چکی ہے. عمران خان صاحب کا ایک کلپ آیا تھا جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ 12 مقدمات رہ گئے ہیں، اس کے بعد سینچری مکمل ہو جائے گی. تو ابھی تک ان کے تقریباً 88 کیسز ہو چکے ہیں. تو 88 اور 290 پلس 10 200 کیسز خان صاحب کے ہونے والے ہیں. اور اس کے علاوہ کل جو اسلام آباد میں پیشی ہے اس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے روک تو رکھا ہے کہ آپ نے عمران خان صاحب کو گرفتار نہیں کرنا، لیکن ایسا لگ نہیں رہا، کوئی نہ کوئی ضرور چیزیں ایسی ہوں گی. اور اس کے بعد کہ ایک بہت اہم خبر زمان پاک میں جو ہوا، اس کے بعد پی ٹی آئی کو دہشت گرد جماعت کے طور پر ڈیل کیا جائے، یہ کہنا ہے جی مریم نواز کا. اب دیکھیں جی مریم نواز کہہ رہی ہیں جی کہ زمان پاک میں جو واقعات ہوئے، جو فائرنگ ہوئی، جو شیلز مارے گئے، جو بھی وہاں پہ واقعات ہوئے، ادھر سے بھی پولیس والے تھے، رینجرز والے تھے، ڈائریکٹ فائرنگ ہوئی، شیلز مارے گئے، واٹر کینل، کیمیکلز، یہ وہ. تو اپوزٹ سائڈ سے بھی جو ہے نا پی ٹی اے کے کارکنوں نے جو پتھراؤ تھا، پتھر تھے، وہ وہاں سے پھینکے. تو ڈیفرنٹ ویڈیوز دیکھی جا چکی ہے کہ دونوں طرف سے ماحول ایسا تھا. اور اس میں کہا جاتا ہے کروڑوں روپے کا خرچ ہو چکا ہے. ویسے تو عوام کا حال بہت برا ہے، آٹا، چینی، مہنگائی، رمضان آنے والا ہے، اسٹاک کر لیا لوگوں نے، مہنگائی بہت ہو چکی ہے. ٹماٹر، اس کے علاوہ سبزیاں، پھل، فروٹس، ایوری تھنگ از گوئنگ ٹو ویری ویری پرائسز ہائی. تو ابھی تک تو بہت زیادہ چیزیں ہائی ہو چکی ہیں. تو آج مریم نواز صاحبہ نے جو کہا ہے جی کہ پی ٹی آئی کی جو جماعت ہے اس کو دہشت گرد کے طور پر ڈیل کیا جائے، تو یہ ان کا کہنا تھا. اس کے بعد گورنر کے پی کے انہوں نے خدشات کا ظاہر کیا ہے. خدشات کیا ظاہر کیے ہیں کہ جی سیکیورٹی کے پرابلمز ہیں، فنڈز کے مسائل ہیں، پولیس کی نفری کم ہے، فوج نہیں ہے، کوئی کوارڈینیشن نہیں کر رہا. لیکن آرٹیکل کے مطابق، آئین کے مطابق جسٹس صاحب نے ان کو کہا تھا کہ آپ ڈیٹ دیں، لیکن چونکہ وہ آئی تھنک ڈیٹ نہیں دے پا رہے، وہ بھی کسی دباؤ میں ہیں، تو انہوں نے 11 اعتراضات کے ساتھ جو ہے نا وہ الیکشن کمیشن کو کہہ دیا جی کہ میں ڈیٹ نہیں دے سکتا. تو یہ پرابلم تھی. ابھی تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، نیکسٹ کسی ولاگ میں پروگرام میں دوبارہ ملاقات ہوگی. جب تک فرسٹ ڈیجیٹل پاکستان سے مجھے اجازت دیجیے. السلام علیکم.